سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن إذا اتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ بیوی اور اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کیا. تو نکاح کیا پھر اللہ کے نبی نے ولیمہ بھی کیا. اپنے نکاح کا ولیمہ بھی کیا. ولیمے کے اندر ولیمہ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے سب کو کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا ہے، جائز ہے، حلال ہے. اس لیے ولیمہ کیا. اور ولیمے کے اندر گوشت روٹی پکائی گئی. 300 صحابہ کرام کو تقریباً بلایا گیا کھانا کھانے کے لیے. تو صحابہ کرام کھانا کھانے کے لیے آئے. اکثر صحابہ کرام کھانا کھا کے چلے گئے، لیکن کچھ صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے اور باتیں شروع کر دی. جیسے ہمارے ساتھی کے یہاں ترجمہ پڑھ گئے باتیں شروع کر دیں، موبائل یہ دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. کر دیتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. قرآن کا اثر ہونا چاہیے. قرآن کی بات کرو، ترجمہ ختم ہو. کوئی دنیاوی بات، کوئی سیاسی بات حرام سمجھو، کوئی موبائل چلانا یہ وہ حرام سمجھو. بات کرو تو قرآن کی کرو. اتنی جلدی قرآن کا اثر اتر گیا. آدھا گھنٹہ قرآن سمجھا، فوراً 1 منٹ سے پہلے قرآن کا اثر اتر گیا. نہ، بالکل نہیں باتیں کرنی. یہاں جس نے کرنی ہے وہ گھر چلا جائے. یہاں بیٹھو قرآن کی بات کرو. سمجھا ہے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے، کیا سمجھا ہے، کون سا واقعہ، کیا اللہ کا حکم آیا ہے، یہ قرآن کی بات کرو. قرآن کی کلاس کی بات کرو یہاں بیٹھ کے میرے بھائیو. بھی بات کرو گے فوراً. یہ تو قرآن کی مسلط ہی ہے نا. اتنی جلدی قرآن کا اثر آدھ گھنٹہ سمجھ لو، اتنی جلدی سے اتر گیا. اثر رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ دیر تک رہنا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے ہی رہنا چاہیے. میں تو کہتا 24 گھنٹے جو قرآن پڑھا ہے اس کا اثر رہنا چاہیے. اس کو یاد رکھو، بار بار دہراؤ. ذہن ادھر ہی ہو، کاروبار کرو اپنا ٹھیک ہے، بیوی بچوں میں رہو سارا، لیکن ذہن ادھر ہی ہو کہ ہم نے کیا سمجھا ہے، اللہ کو کون کون سے احکام بیان ہوئے آئے درس کے اندر. تو کچھ صحابہ کرام بیٹھے رہے، باتیں شروع کر دیں. تو اللہ کے نبی کی خواہش یہ اٹھ کے جائیں تو کھانا کھا لیا تو اپنے گھروں کو جائیں تو اور ہی اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. تو اپنی دوسری بیویاں تھیں نا، ان کے تشریف فرما ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نئی شادی کرتے تھے نا تو اپنے بیویوں کے پاس جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے. اور اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی کو نئی شادی کی مبارکباد دیتی تھی اور کھانا کھلاتی تھی، خوشی میں خوشی کرتی تھی. تو اب ہم میں سے کوئی کل تو ہوتا ہی نہیں ہے، کرتے ہی نہیں.
وہ کر بھی لے دوسری شادی ہے جی، کیا ہوتا ہے پہلی بیوی کو بیمار ہو جاتی ہے مصنوعی جھوٹھی، یا دھمکی لگاتی ہے کہ مجھے رکھنا ہے، اس کو نکال طلاق دے ورنہ میں ہی نکل جاؤں گی، ہے جی وہی تھی کوئی تشریح کرو، تھی تشریح کرو، عام بات کرنی ہے نا، ایک شخص کی بات نہیں میں نے کرنی، میں نے سب کی بات کرنی، پورے معاشرے کی، ایسے ہوتا ہے نا، یا اس کو طلاق دے یا پھر میں یہ نکل جاؤں گی، نکل کے جانا کہ بندہ پیچھے 4 جانے 5 جائیں گی، تیری کون رکھے گا، ماں باپ رکھیں گے، یہ بھی تبھی تو تھی اللہ مولوی گریب صاحب سنت کو دے ہی نہیں، سنت کتنے دینی، وہ کہتے آپ مان کے کھانے کا یہ ساتھی کی کھڑائے گا، دے ہی نہیں، جی کو کر لے گریب بس طوفان کھڑا کر دینا، دیکھو مولوی نے کی کیتا، وہ مولوی ہو گئے کی کم کر لیا میرا، طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ نے فن کی ہو ماتا بلا کو من النساء مثنى وثلاث ورباع، نکاح کرو تم عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، تو 3 ایک سے نہیں شروع کیا اللہ پاک نے، 2 3 یا ترغیب دی، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا قباحت ہے اس کے اندر بھی، ساری دنیا بھی اللہ پاک حکم کا چٹھی ہوگی، معاشرے ہمارے میں غلط باتیں رسمیں پیدا ہو گئی ہیں، کسی کا خامد فوت ہو جائے تو ساری زندگی نکاح نہیں کرتی، دوسرا یا کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا، ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں بد رسمیں پیدا ہو گئی، دوسری تیسری چوتھی شادی بھی اللہ جاتی کوئی بات نہیں ہے، اگر طاقت رکھتا ہے ان کو سنبھالنے کی، خرچے وغیرہ کے عدل انصاف کرنے کی، تو 2 3 4 کر سکتا ہے۔ تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ابو جو بیٹھے تھے نا وہ چلے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ داخل ہو تم نبی کے گھروں میں، ہاں الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تم کو کھانے کے لیے، کھانا کھانے کی اجازت دی جائے، اللہ کے رحمت، اور فرمایا غیر ناظرین انہ، نبی کے گھروں میں کھانا پکنے سے پہلے ہی داخل ہو کے جن برتنوں میں کھانا پک رہا ہے نا ان برتنوں کو نہ دیکھو، یہ مطلب ہے اس کا غیر ناظرین انہ کا، کہ نبی کے گھر میں پہلے ہی کھانے سے پہلے ہی داخل ہو کے جن برتنوں میں کھانا پک رہا ہے ان کو پہلے نہ دیکھنے لگ جاؤ کہ ان میں کھانا پک رہا ہے، کون سا کھانا یہ ویسے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نہ ہو انتظار کرنے والے تم اس کھانے کا، نہیں کھانے سے پہلے ہی نبی کے گھروں میں داخل ہو گئے، کھانے کا پکنے کا انتظار نہ کرو، پھر جب پک جائے گا پھر کھا لیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہو ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے، فادخلوا، پھر داخل ہو، تم پہلے نہ ہو تم، اور فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو پھر کیا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اللہ کے نبی گھر سے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ ہو تم مانوس ہونے والے واسطے باتوں کے، کھانا کھا کے جس طرح وہ بیٹھے تھے سلسلہ صاحب، کھانا کھا کے وہ گپو باتیں نہ کرو، دل لگا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، چلے جاؤ اپنے گھروں کھانا کھا کے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا عمل جو کھانا کھا کے بیٹھتے ہو نبی کے گھر میں باتیں کرتے، یہ عمل نبی کو کیا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ایسے نہ کرو۔ فیستحیی منکم، نبی تم سے شرماتا ہے، نہیں کہتا کہ چلے گا اپنے گھروں ہے جی، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ حق بیان کر کے تم کو اپنے نبی کے گھر کے ادب و احترام کے سلیقے بتلاتا ہے کہ نبی کا ایسے احترام کرنا ہے۔ آگے آگے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم مانگو کوئی چیز ضروریات کی، ہننا یعنی ان نبی کی بیویوں سے، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے کوئی چیز طلب کرو، سامنے نہ آؤ، نبی کی بیویوں کے سامنے نہ آؤ، بلکہ پردے کے پیچھے سے اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے ضروریات میں سے، تو وہ پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ تو فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، جب تم نبی کی بیویوں سے پردے کے پیچھے سے کوئی ضروریات کی چیز طلب کرو گے تو یہ تمہارا پردے کے پیچھے ضروریات کی طلب کرنا زیادہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے دلوں کے اور ان کے دلوں کے۔ کیا ہوگا،
سامنے آگے چیتل کو سے تو وسواس پیدا ہوں گے جان بہن میں، خیالات. اگر پردے کے پیچھے سے کچھ چیز طلب کرو گے پھر کیا وہ وسوسے خیال ختم ہو گئے، پاکیزگی پیدا ہوں گی دلوں کے اندر، دل پاک رہیں گے. وما کان لکم، اور نہیں ہے جائز واسطے تمہارے ان تؤذوا رسول اللہ، یہ کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو کسی لحاظ سے، قولاً فعلاً عملاً، کسی لحاظ سے بھی تم اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دو گے. اور ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ نکاح کرو تم اس کی بیویوں سے اس کی وفات کے بعد کبھی بھی. کتنی باتیں فرمائی؟ 2 باتیں. ایک کسی لحاظ سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دینی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی وفات کے بعد اللہ کے محبوب کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا. اب کئی مولوی کہتے ہیں کہ جس طرح زندہ مرد کی بیوی سے نکاح کیا ہے؟ حرام. بولے کیا ہے؟ حرام ہے نا، کہ زندہ مرد ہے، اس کی بیوی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. لوگ کہتے ہیں جس طرح زندہ بیوی مرد کی بیوی سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. تو نبی کی بیوی سے بھی نکاح اسی لیے حرام ہے کہ نبی زندہ ہے. نہیں سمجھے؟ یہ وہ دلیل پکڑتے ہیں یہاں سے، دلیل پکڑتے ہیں کہ جس طرح زندہ مرد کی بیوی سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. یہ آگے حرمت نبی کی بیوی کی وفات کے بعد کہ نبی کی بیویوں سے بھی نکاح اسی لیے حرام ہے کہ نبی کیا ہے؟ اپنی قبر میں. یہ دلیل پکڑتے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے پاس 3 جواب ہیں. اب سننا توجہ سے پھر سمجھائیں. اس طرح کی اس دلیل کے ہمارے پاس کتنے جواب ہیں؟ 3 جواب ہیں. 2 الزامی جواب اور 1 تحقیقی جواب. سننا 2 الزامی جواب. پہلا، اگر نبی زندہ ہے تو نبی کی بیویوں سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. پھر شہید بھی تو زندہ ہے، اس کی بیوی کا نکاح کیوں جائز ہے؟ پتہ ہی نہیں لگا تھا. اور شہید بھی تو زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے. اگر نبی زندہ ہے، نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے حرام ہے کہ نبی زندہ ہے. جب زندہ مرد کی بیوی سے نکاح حرام ہے تو نبی کی بیوی سے بھی اسی لیے نکاح ہے کہ نبی زندہ ہے. وہ دلیل پکڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کی بیوی سے اس لیے نکاح حرام ہے کہ نبی زندہ ہے، شہید بھی تو زندہ ہے، پھر قرآن اس کی بیوی سے نکاح کیوں جائز ہے؟ پھر اس کے ساتھ بھی نکاح، بیوی سے نکاح حرام ہونا چاہیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ زندہ نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کرنا، اس میں نبی کی کوئی اتنی شان نہیں ہے، کیونکہ ہر زندہ مرد کی بیوی سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. پھر نبی میں آمد میں کیا فرق ہوا جی؟ ہر زندہ مرد کی بیوی سے کیا ہے نکاح؟ زندہ نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کرنا، نکاح کا حرام ہونا، اس میں نبی کی شان نہیں ہے، کیونکہ ہر زندہ مرد کی بیوی سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. نبی کی شان اس میں ہے، نبی کی عزت اس میں ہے کہ نبی وفات پا گیا، نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس میں عزت ہے. نہیں سمجھے؟ سنو گے صحیح سے پہلے جان کے دو گے. یہ میں نہ بیان کرے پھر تو یہ بولو. تیسرا تحقیقی جواب یہی ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حقیقی ماں کے ساتھ کیا نکاح کیا ہے؟ رضائی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ اور ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ اسی طرح روحانی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. نبی کی بیوی امت کی کیا ہے؟ روحانی ہے. اب سمجھا گی نا آپ کو؟ اللہ اکبر. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، نہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے بعد اس کی وفات سے کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ نبی کو کسی لحاظ سے تکلیف دینا اور نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بھاری گناہ ہے. چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بھاری گناہ ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ، جس طرح نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح نبی کی بیوی کے نکاح کا ذکر زبان پہ لانا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور نبی کی بیوی کے نکاح کا دل کے اندر خیال وسوسہ آنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ لبا فرما رہے ہیں ان تبدوا شیئا
اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے اور تخفو یا اس کو پوشیدہ رکھو گے فإن اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لا جناح علیہن، اللہ پاک نے ایمان والوں کو نبی کے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا، روکا کہ نبی کے گھروں میں داخل ہونا، ہاں جی جب بلائے اجازت تو پھر آنا ہے، ویسے داخل ہی ہونا، لیکن اگر نبی کی بیویوں کے باپ گھروں میں داخل ہو کے نبی کی بیویوں سامنے آ جائیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لا جناح نہیں کوئی گناہ ان پہ یعنی نبی کی بیوی پہ فی آبائن ان کے باپوں کے بارے میں، یعنی اگر باپ گھر میں آ گئے، ہاں جی کسی بیوی کے سامنے آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ولا ابنائہن اگر بیٹے آ گئے گھر کے اندر سامنے کوئی ولا اخوان اگر بھائی آ گئے پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابناء اخوان اگر بھائیوں کے بیٹے آ گئے پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابناء اخواتہن اگر بہنوں کے بیٹے آ گئے پھر بھی کوئی گناہ نہیں، ولا نساء اگر عورتیں آ گئی مسلمان نبی کی بیویوں کے گھروں میں تو کوئی گناہ، ولا ما ملکت اور نہیں کوئی گناہ جو مالک اگر لونڈیاں آ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، واتقین اللہ میرے نبی کی بیویوں پردے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ پاک، اس لیے پردے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کے محبوب نے مخالفت کے باوجود اللہ پاک کی توحید بیان فرمائی، اور مخالفت کے باوجود اللہ پاک نے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر کے اس بد رسم کو دفع کر دیا۔ جب یہ کام کیے اللہ کے نبی نے مخالفتوں کے باوجود کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر کے اس بد رسم کا خاتمہ کیا، اور مخالفت کے باوجود اللہ کے نبی اللہ پاک کی توحید بیان کی، پھر اللہ پاک نے اپنے نبی کو شاباش دی، جیسے بندوں کو اہم کام کرے نا تو شاباش دیتے ہیں ہم، بیٹے کو بھائی شاباش دیتے، بندے ہوئے بڑا کام کیا شاباش، یہ اللہ پاک کی طرف شاباش ہے، یہ کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں، پھر اللہ پاک نے اپنے نبی جب یہ کام کیے اللہ کے نبی نے جی تو پھر اللہ پاک نے رحمتیں بھیجی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ کیا بھیجتے ہیں؟ رحمتیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے جو رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس پہ یعنی نبی پہ کیا بھیجو؟ رحمت بھیجو، وسلموا تسلیم اور خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اصحاب رسول اللہ کی کہ اللہ کے محبوب ہمیں سلام کا تو پتہ ہے کہ آپ سلام کیسے بھیجنا ہے، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، نماز میں پڑھتے ہیں، تو درود، یہ درود ہے رحمت، یہ ہم کیسے بھیجیں؟ درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا درود ایسے کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے محبوب سلام کا تو پتہ ہے، سلام اس نے ایتوں میں کیا دو مسئلے ہیں کہ سلام بھی بھیجو اور درود بھی بھیجو، درود بھیجو سلام، دو چیزیں ہیں، تو اللہ کے نبی ہم سلام کو بھیجتے ہیں، پتہ ہے نماز میں تحیات میں السلام علیکم، درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ آقا صاحب یہ ایسے درود ہیں۔ میرے بھائیوں کئی درود ایسے ہیں وہ میڈ ان انڈیا، ہاں کئی درود میڈ ان ایران اور کئی میڈ ان پاکستان، یہ جو درود ہے درود ابراہیمی یہ میڈ ان مدینہ، یہ مدینے کا بنا ہوا ہے، یہ نبی نے بتلایا ہے، یہ درود ابراہیمی یہ نبی نے بتلایا ہے، نبی نے اس کی تعلیم دی ہے اپنے صحابہ کو، میرے کو درود پڑھنا ہے تو ایسے درود پڑھنا ہے۔ اب مولوی نماز سے باہر مولوی والا درود پڑھتے ہیں نماز سے باہر، اور نماز کے اندر مدینے والا نبی والا، وہ نہیں پڑھتے، وہ پڑھنا جو باہر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام یا اور بہت درود ہے، درود ہے مکھی بلائیں کیا ہے، ماہی تاج اور لکھی، بدل کتنے درود پڑھے، ایک کیوں نہیں پڑھتے؟ مرد نماز اگے پیچھے پڑھتے اسپیکر ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ نا، تو لوگ یہاں آواز آتی ہے اس کو پڑھتا ہے، یہ درود تاج پڑھتا ہے، یہ نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ہے نا چور کو دل میں
پتہ ہے کہ نبی کا بتلایا ہوا ضرور نماز میں پڑھنا پڑے گا، اپنا بنایا ہوا پڑھنا ہے تو نماز ہی نہیں اللہ نے قبول کرنی. پتہ ہے سارا، پتا سارا، ایسے بات میں پڑھنا. کسی کو پوچھ کے دیکھ لو یہ ضرور پڑھتے کہ نماز میں کون سے ضرور پڑھتے ہو، یہی کہہ دوں گی ہی نہیں. آگے پیچھے ضرور مولویاں نے نماز میں نبی والا نماز میں یہ ضرور، باہر بھی یہی ضرور پڑھنا چاہیے. یہ ضرور یہ سب ضروروں سردار ضرور ہے. سارے ضرور اس ضرور کا مقابلہ نہیں، کیونکہ نبی نے تعلیم دی اپنے صحابہ کو ضرور پڑھنا تو ایسے پڑھنا ہے. میں تو کہتا ہوں بلکہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے، اور نبی والا ضرور چھڑ کے مولوی والا ضرور پڑھ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے لوگوں کو. دعویٰ نبی کے ساتھ محبت کا، عشق کا، اور ضرور پڑھنا ہے مولوی پڑھایا ہو، نبی والا ضرور پڑھو نا، سیدھی وہ دعویٰ ثابت ہوگا. اللہ مولوی بلائے ہوئے درود ہیں، درود ماہی، لکھی، تاج درود، جن میں شرک والے جملے ہیں وہ تو میں نے نہیں دیکھے. تاج میں شرکیہ جملے ہیں. ہاں جی، نور من نور اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نا، نور من نور اللہ. جس طرح وہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے نبی کی ذات میں شرک کرتے تھے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کی ذات میں، مکہ کے مشرک رشتوں کو نبی کی بیٹی ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں کہہ کے شرک کرتے ذات میں. اسی طرح یہ نور من نور اللہ کہہ کے اللہ کی ذات میں شرک کر کے اللہ کے اللہ کا ذاتی نور ہے، اس میں سے اللہ نے نبی کو بتایا. اور یہ جملہ ہے نا نور من نور اللہ، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، نہ یہ حدیث کا جملہ ہے، نہ امام بخشیہ کی صحابی کا قول ہے، نہ کسی بزرگان دین کی کتاب میں یہ جملہ ہے. یہ خود ہی ان مشرکوں نے بنایا ہوا ہے. نور من نور اللہ، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شرک کروانے کے لیے. نور من نور اللہ، اس کے اندر لفظ ہیں کافی البلائی والوبائی والمرض والقحط. ہاں جی، کہ رسول جو ہے وہ بلاؤں کو، وباؤں کو دور کرتا ہے، مرض کو دور کرتا ہے، قحط کو دور کرتا ہے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. بلاؤں کو کون دور کرتا ہے؟ وباؤں کو کون دور کرتا ہے؟ بیماری کو کون دور کرتا ہے؟ قحط کون دور کرتا ہے؟ یہ ساری صفتیں رسول کو دے رکھی ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کی صفات میں شریک کر دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں. داخل البوائی بلائی والوبائی والمرض، یہ سی جملے ہیں دور دور میں. کہ رسول جو ہے، نبی جو ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو، وباؤں کو، مرضوں کو، قحطوں کو دور کرتا ہے. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. رسول کا یہ شرک ہے. نہ پڑھو، جو وہ پڑھے اٹھ کے چلے جاؤ، یہ رد کرو. کئی مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رد کرو بھائی، اس میں تو شرکیہ جملے ہیں. اور نبی والا ضرور پڑھ مرتو، وہ گناہ ہے پڑھنا. جو نبی نے تعلیم دی اپنے صاحب کو وہ پڑھ دو. جو نہیں آگے پڑھتی ہے پڑھ رہا ہے، اس میں شرکیہ جملے ہیں، اٹھ کے چلے جاؤ یا رد کرو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو رحمت بھیجو تم اس رسول پہ، اور سلام پڑھو، خوب سلام پڑھو اچھی طرح رسول پہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے پھر نماز کے بعد اللہ کی تعریف کرے، پھر مجھ پہ درود پڑھے، ایسی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھا اس پہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک مقام پہ فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، جب میرا نام لیا گیا اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا، وہ آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے. یہ بھی نبی کا حدیث ہے کہ جس نے مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا تو دن قیامت کے سب سے زیادہ میرے قریب صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہاں جی، تو درود کون سا؟ یہی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. یہ درود ابراہیمی ہے، نماز والا درود ہے. نبی نے اپنے صحابوں کو اسی درود کی تعلیم دی ہے. باقی مولویوں کو درود پڑھائے وہ چھوڑو، مولویوں کو بھی چھوڑو، ان کو پڑھائے درود کو بھی چھوڑو. نبی کا دامن پکڑ لو اور نبی نے جو درود بتلایا ہے وہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا. الا الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک اللہ کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اس کے رسول کو اللہ پاک ان کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے. اس تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ جو کفریہ کلمے پڑھتے ہیں، کفریہ کلمے، شرکیہ کلمے،
ہے جی، جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں، بیٹے بناتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ کو غصہ چڑھتا ہے، ایسی باتوں سے اللہ کو غصہ چڑھتا ہے۔ اور رسول کو جو تکلیف دیتے، اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف دی، لوگ پتھر مارے، جی شاعر کہا، مجنون کہا، سب پورا کر پھینکا اوپر رستے میں، کانٹے بچھائے، نبی کے صحابی شہید ہوئے، جنگ شہید ہوئی، سب تکلیفیں ہیں جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے۔ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رسول کو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں ان کو کیا کر دی ہے؟ لعنت۔ لعنت کا مطلب یہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی گناہ کے، کوئی گناہ کی ہی نہیں، کوئی تکلیف دے رہے ہیں۔ جس طرح کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مدینہ کے منافقوں نے بہتان لگایا تو مسلمانوں کو کیا ہوئی تھی؟ تکلیف ہوئی تھی، مومن مردوں مومن عورتوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کافروں نے تان کیا، بڑی ملامت کی، وہ دیکھو وہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، کیسا، یعنی ایمان والوں کیا ہوئی تھی؟ تکلیف ہوئی تھی مومن مردوں مومن عورتوں کو۔ فرمایا جو تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی گناہ کے، انہوں نے وہ نہیں کیا، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے، اور بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بھی کوئی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کیا ہے روحانی ماں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے، کرنا چاہیے ماں پہ اعتراض۔ ان ماؤں سے وہ مائیں قیمتی ہیں، ان ماؤں سے وہ مائیں کیا ہیں؟ یہ ماں تمہارے بھائی نے بتلایا تیری ماں ہے، کیوں جی باپ نے بتلایا، ان ماؤں کو کس نے بتلایا ہے؟ قرآن نے بتلایا، ایمان والوں اور نبی کی سب بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس لیے ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرنی چاہیے، لب کشائی نہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے، اپنی ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے، ہر وہ ہماری روحانی مائیں ہیں جی۔ اسی طرح صحاب رسول جو ہیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، صحاب رسول ان کا بھی ہم پہ احسان ہے۔ ایک تو نبی کے صحابی ہیں جی، کیوں جی؟ نبی کے شاگرد، نبی کے صحابی، نبی کے مدرسے کے طالب علم، یا نبی کے گلشن کے پھول، نبی کو دیکھنے والے، نبی سے قرآن سننے والے، والد نصیحتیں سننے والے، جہاد کرنے والے، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، نبی کے ساتھ کھانا کھانے والے، اور نبی کے چہرے کو دیکھ کے ٹھنڈ کے محسوس خوش ہونے والے، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ قرآن انہوں نے ہم تک پہنچایا، نبی کا فرمان ہم پہ بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام پہ بھی کوئی ذرہ برابر بھی کوئی لب کشائی، کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمان ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا، نکتہ چینی نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے میرے صحابہ محبت کی سے۔ ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض کیا سمجھو کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ بغض کیا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے میں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ چھوڑے گا نہیں، پھر پکڑ لے گا اس کو۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کے درس کا یہ مختصر خلاصہ سمجھ لو کہ ازواج رسول کے بارے میں بھی کوئی لب کشائی نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی، اور اصحاب رسول کے بارے میں بھی کوئی نکتہ چینی اعتراض والی بات نہیں کرنی۔ اللہ ہم سب کو ازواج رسول کا، ازواج رسول کا اور اصحاب رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نہ داخل ہو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر جب کہ تم کو اجازت دی جائے کھانا کھانے کے لیے، وَإِذَا نَاظِرِينَ إِلَىٰ ہو، نبی کے گھر میں پہلے ہی داخل ہو کہ کھانے پکنے کا انتظار نہ کرو، وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، لیکن جب تمہیں بلایا جائے
کھانے کے لیے کسی اور کام کے لیے فضل پھر داخل ہو تم فائدہ تعیم تم فن تاثر ہو جب تم کھانا کھا لو فن تاثر پھیل جاؤ یعنی اپنے گھروں میں چلے جاؤ نبی گھر سے بلا مسکان حدیث اور نہ دل لگا کے باتیں کرو ان نظال کا نبی گھر میں دل لگا کے باتیں نہ کرو ان نظال کا نہ یہ باتیں کرنا تمہارا گھر نبی گھر میں بیٹھ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے فیستحیی منکم نبی تم سے شرماتا ہے اللہ یستحیی من اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا جب سوال کرو تم ان سے نبی کی عورتوں سے متاعًا کسی چیز کا فاسألوهن پر سوال کرو ان سے من وراء پردے کے پیچھے سے ذالکم اطہر لکم یہ بات یعنی تمہارا یہ عمل زیادہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے دلوں کے ان کے دلوں کی وما کان لکم نہیں ہے جائز واسطے تمہارے رسول اللہ یہ کہ تکلیف دو تم اللہ کے رسول کو ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا اور نہ نکاح کرو تم اس کی بیویوں سے اس کی وفات کے بعد ابدا کبھی بھی ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک یہ تمہارا جو عمل ہے نا اللہ کے رسول کو تکلیف دینا اور اللہ کے رسول کی بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول وفات کے بعد نکاح کرنا یہ کیا ہے اللہ کے یہاں بہت بھاری گناہ ہے کچھ منافقت بے ایمان یہ بقا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول وفات پا جائیں گے نا تو ہم اللہ کے رسول کی بیویوں سے نکاح کریں گے تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بات کبھی بھی اللہ کے رسول کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا اور یہ تم باتیں کرتے ہو نا اللہ کے رسول کو کسی لحاظ سے تکلیف دیتے ہو اور اگر تم نے کسی بیوی کے ساتھ یہ نکاح کرنے والی باتیں کرتے ہو تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے یہاں بہت بھاری گناہ ہے ان تبدو شیئا اگر ظاہر کرو گے تم یہ چیز کو تو یہ چھپاؤ گے اس کو فإن اللہ کان بکل شیء علیما بس بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے لا جناح علیہن نہیں ہے ان پہ کوئی نبی کی بیوی وفیہ بھائیہن ان کے باپوں کے بارے میں ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں ولا نسائہن اور نہ ان کی عورتوں کے بارے میں ولا ما ملکت ایمانہن نہیں ہے گناہ جو ان کی باندیے ہیں ان کے بارے میں واتقین اللہ کے محبوب کی بیوی ہو پردے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہو ان اللہ کان علی کل شیء شہید بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تمہارے پردے کو بھی دیکھ رہا ہے ان اللہ و ملائکۃ بے شک اللہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی رحمت بھیجتے ہیں نبی پہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو اس پہ یعنی نبی وسلم خوب سلام بھیجو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لعنہم اللہ فی الدنیا لعنت کی ہے ان کے اللہ دنیا اور آخرت میں وأعد لهم عذابا مہینا تیار کیا اللہ نے کہ عذاب ذلیل کرنے والا والذین یؤذون المؤمنین اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو والمؤمنات ایمان والی عورتوں بغیر کسی گناہ کے کہ انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں فقد احتملوا بس بہتانا واسما مبینا تقریب انہوں نے باندھا ہے ایک بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ کے یہ مرتکب ہوئے جزاک اللہ جزاکم اللہ اللہ جزا دے ماشاء اللہ اسی طرح حاضری آنی چاہیے کر کے کرنی چاہیے حاضری ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ